بس کرم ہے کام تھوڑا سا ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف اللہ کے احکام قرآن میں آپ نہج البلاغہ دیکھیں، ایک دفعہ یہ کہ چٹکی بجاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ جو تھوڑے سے کام پہ اتنے ثواب، 70 شہید، 1000 فلان، کام اتنا سا، جبکہ وہی امام روایات میں کہہ رہے ہیں یہ باتیں کرو، یہ کرو، فلان کرو، تقویٰ ہے، یہ ہے، اللہ کی راہ میں کوششیں کرو، دوسری طرف وہی کہہ رہے ہیں یوں کرو جنت میں جاؤ۔ آپس میں یہ باتیں کلیش کرتی ہیں۔ تو وہ جوک سا تھا لیکن بڑی اس میں سمجھ کی بات ہے۔ ایک دن جناب شیر کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو کھانے کے لیے کوئی جانور مل رہا نہیں تھا، بڑا تلاش کیا، حتیٰ کہ کمزوری کا غلبہ ہو گیا اس پہ۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے تھک کے بیٹھ گیا تو اوپر سے بندر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ اس نے اوپر دیکھ کے سوچا کہ کبھی یہ ہاتھ آ جائے۔ اس نے بادشاہ بننے کی بجائے کہا کہ بھتیجے سناؤ کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہو؟ پیار لاڈ سے بندر کو بھی بڑا ہوا کہ جنگل کا بادشاہ بھتیجا کہہ کے بلا رہا ہے۔ بس کرم ہے۔ تو کہتا ہے بھتیجے آج میرا دل کر رہا ہے تجھے انعام دوں۔ اس نے کہا کس بات کا؟ تو اس نے کہا کہ تو اگر جہاں بیٹھا ہوا ہے نا، ادھر سے نیچے اتر کے اور یہ ساتھ والے درخت پہ کتنی جلدی تو چڑھتا ہے تو میں تجھے 50,000 روپے دوں۔ تو بندر جو ہے نا 50,000 کا سن کے اتنے پیسے، اتنا اجر، اتنا زیادہ، تو وہ اترنے لگا جلدی سے، پھر ٹھٹک گیا، رک گیا۔ تو شیر اسے کہتا ہے بھتیجے رک کیوں گئے؟ تو اس نے کہا چاچا کام تھوڑا سا ہے، پیسے بہت زیادہ ہے، بیچ میں کوئی اور چکر لگ رہا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ بدبخت مجھے کھانے کے چکر میں ہے، صرف چاہتا ہے میں نیچے اتروں۔ کہتا ہے چاچا کام اتنا کوئی نہیں جو کہہ رہے ہو، بندر کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اور پیسے بہت زیادہ ہیں 50,000، تو کام دال میں کچھ کالا کالا، لہذا میں نیچے نہیں اتروں گا۔ تو یہ بھی جو ہے نا، ایک طرف اللہ کے احکام قرآن میں آپ نہج البلاغہ دیکھیں، روایات دیکھیں، اور ایک دفعہ یہ کہ چٹکی بجاؤ جنت میں جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ چاچا انعام بہت بڑا ہے، کام ہے ہی کوئی نہیں، معاملہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ کسی اور نے شامل کر دیا بیچ میں تاکہ اسی پہ خوش رہے۔ اب ایک بندے سے کہا جائے تقویٰ سے جنت میں اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، ان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، مولا کا خطبہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ جنت گھری ہوئی ہے ان کاموں میں جو کرنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، اور جہنم آگ گھری ہوئی ہے ان کاموں میں جو تمہاری خواہشات ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ تو جنت رولے والی ہے، کوئی اور پیکج ہے، دوسرا آگے کہتا ہے یہ کر سیدھا جنت میں، کہتا ہے چاہیے تو جنت ہی نا، یہ والا راستہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ راستہ آسان ہے۔ لیکن سیاڑا بندہ وہ ہے جو بندر والی بات کرے، انعام بہت زیادہ ہے اور جو کام ہے وہ بہت تھوڑا ہے، تو معاملہ بیچ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ اس لیے آپ کو میں نے شروع میں وہ روایات بھی بتائیں کچھ، کہ فرمایا کچھ قبول مت کرو ہمارے نام پر جب تک یہ نہ دیکھ لو قرآن کیا کہتا ہے، مت کو۔ لہذا شیطان نے بھی کہا کہ پہلے تمہیں قرآن سے فارغ کروں گا پھر تمہارا بیڑا غرق کروں، اور کر دیا اس نے، قرآن مجید کو زندگیوں سے لوگوں کی نکال دیا، اور چومنے چاٹنے پہ اور لگا دیا، اور تویزوں پہ لگا دیا قرآن سے، اور ختموں پہ لگا دیا، ہدایت سے دور کر دیا۔